الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خدا کے گھر کا غلاف کالا، خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ بلال بھی ہے۔ خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، انسان عمل سے کمال بھی ہے۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ہریانہ کے امیر محترم ڈاکٹر عیسیٰ انیس حفظہ اللہ کی زیر صدارت میں یہ اجتماع منعقد کیا گیا اور دور و دراز سے اساتذہ کرام، علماء کرام آپ کی اس گوہانہ کی چھوٹی مسجد میں آنے کی انہوں نے توفیق عطا فرمائی۔ 12:08 ہو چکے ہیں۔ اب مجھے پرابلم سب سے بڑی یہ آ رہی ہے کہ کس سبجیکٹ کو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں، چونکہ اگر کوئی خاص سبجیکٹ موضوع آپ کے سامنے شیئر کیا بھی جائے تو ٹائم تو چاہیے نا، لیکن مجھے ٹائم دیا گیا اونلی 30 منٹس، اور جبکہ سبھی کو یہ پتا ہے، معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 30 منٹس میں گرم ہوتا ہوں، اور پھر مجھے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ چلو خیر، میں آپ لوگوں کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس کی اہمیت انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ میں نے اللہ رب العالمین کی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ اخلاص تلاوت کی، اور سب سے پہلے میں اس سورہ کا ترجمہ کر دوں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اپنی امت کو بتلا دیجئے، نوجوانوں کو،
بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ساری کائنات میں بسنے والے لوگوں کے لیے بتلا دیجئے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ مالک کائنات، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے، بے مثال ہے وہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی ملکیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے یہ اندازہ لگایا، مولانا خان محمد صاحب، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گوہانے والے جنہوں نے یہ جلسہ کیا، جنہوں نے یہ اجتماع کیا، اس گاؤں والوں کی سٹرینتھ مجھے کم نظر آ رہی ہے، کیونکہ میں اجنبی نہیں ہوں، میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں، شکل اور صورتوں سے واقف ہوں۔ گوہانا والے سمجھ رہے ہوں گے بسترے میں لیٹ کر کہ جن کو بلا لیا یہ سب ایڈیٹ، یہ پاگل ہیں یہ، اور ہم ہوشیار ہیں اس لیے کہ ہم بستروں پر آرام سے نیند بھر رہے ہیں۔ پتا کل قیامت کے دن چلے گا گوہانے والوں، پتا کل قیامت کے دن چلے گا، ہم کو تو بلا لیا اور تم بستروں میں سو رہے ہو۔ اللہ گوہانا والوں کے لیے ہدایت عطا فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی اس بات کی کہ میں نے قرآن کریم کی سورہ کا ترجمہ کیا۔ اب آئیے اس سورہ کے تلاوت کرنے کے بعد میں نے آمنہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے موتی، نکلی ہوئی حدیث بیان کی، پڑھی، اور یوں فرمایا ہمارے نبی نے کہ لوگوں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد سب سے پہلی لا الہ الا اللہ ہے، جس کا معنی، جس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے رسول ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرسٹ آف آل مالک کائنات کی وحدانیت کو ایکسپٹ کرنا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ایکسپٹ کرنے کے بعد امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کرنا، تب جا کر کے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ نیند آ رہی ہے؟ ہاں، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ میری مائیں، میری بیٹیاں بھی یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں بتلاؤں گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوسری بنیاد وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا پابندی کے ساتھ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اللہ کے راہ میں زکات دینا پابندی کے ساتھ، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا پابندی کے ساتھ۔ دوسری حدیث میں اس طرح سے آتا ہے وَتُحِجُّ الْكَعْبَةَ، بیت اللہ کا حج کرنا جس کے لیے مالک کائنات نے طاقت دے رکھی ہو۔ اور سن لو کان کھول کر، سود لینے والوں، بیاج لینے والوں، شراب پینے والوں، زنا کرنے والوں، گالیاں بکنے والوں، پڑوسیوں کے دل کو دکھانے والوں، بھائی کی زمین کو ناجائز طریقے سے دبانے والوں، قبرستان میں بونگے بنانے والوں، بٹیوڑا بنانے والوں، لکڑیاں ڈالنے والوں، سن لو کان کھول کر، انشاءاللہ بڑی باتیں بتلاؤں گا، لیکن میرے سامنے ایک طرف تو گھنٹہ ہے اور دوسری طرف علماء کی ریسپیکٹ ہے، کیا کروں، بیچ میں پھنس گیا میں۔ واقعی بالکل سمجھ لینا، یہاں پر یہ بات بتانے جا رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اسلام کے 5 ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کا انکار کر دے طاقت رکھنے کے باوجود، سمجھ لو وہ اللہ کی نظروں میں اوریجنل مسلمان نہیں ہے، اوریجنل مسلمان نہیں ہے، وہ مالدار ہے، دولت مند ہے، پراپرٹی کا مالک ہے، جائیداد کا مالک ہے، لیکن انکار کرتا ہے جب علماء آتے ہیں، جب عالموں کی ٹیم آتی ہے زکات کے ریکوری کو حاصل کرنے کے لیے، تو تم زبان چلا کر کے کہتے ہو ہم زکات دینے کے لائق نہیں ہیں، یہاں سے تم چلے جاؤ۔ ارے سن لو، اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک اور وہ زکات کا انکار کرے، جو اسلام کے امپورٹنٹ رکن کا انکار کرے، وہ اللہ کی نظروں میں اوریجنل مسلمان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں جوانی آ گئی، مسلمان کے گھر میں بڑھاپا آ گیا، سر سے لے کر پیروں کی انگلیوں تک بال سفید ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی کلمہ صحیح سے نہیں آتا، کلمہ صحیح سے نہیں آتا۔ صبح فجر میں آ کر کے مقابلہ کرتا ہے کہ میں بڑا کنبے کا آدمی ہوں، میں گاؤں کا چودھری ہوں، میں حاجی ہوں، میں قاضی ہوں، آج اذان میں دوں گا۔ مسلمانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، مسلمانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دونوں طرف سے حاجی، وہ بھی حاجی وہ بھی حاجی۔ ارے ان حاجیوں سے یہ تو پوچھو کہ تم اذان تو دے رہے ہو، اذان پہ جھگڑا کر رہے ہو، ابھی تمہارے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یاد نہیں ہے۔ مائکروفون کے ذریعے سے آواز دور دور جاتی ہے نا، جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ جاتی ہے۔ گوہاڑا گاؤں کے اندر اذان ہوتی ہے، اور جتنے بھی نزدیک گاؤں ہیں ان میں پڑھے لکھے لوگ عالم بھی کہیں گے ہائے افسوس، اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ گوہانا والے،
اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو گہانا والے. بڑے افسوس کی بات ہے آج کلمہ صحیح سے یاد نہیں, اذان صحیح سے یاد نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اذان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان کیسے سیکھنے میں آئے؟ علماء سے اتنی نفرت, مولویوں سے اتنی نفرت, قاریوں سے اتنی نفرت, اماموں سے اتنی حسد. اماموں کی صحبت میں بیٹھتے نہیں, علماء کی صحبت اختیار کرتے نہیں. کس طرح سے کلمہ یاد ہو, کس طرح سے اذان یاد ہو, کس طرح سے دعائیں یاد ہو. میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. آئیے میں اپنی مضمون کی طرف چل دیتا ہوں, کیونکہ میری اپنی ہیبٹ ہے. دھوبی جانتے ہو نا, دھوبی جب دھوبی گھاٹ پر جب کپڑا دھلتا ہے نا, کپڑا دھلتا کہ نہیں دھلتا, تو اس کے سامنے جب موٹا کپڑا آتا ہے نا, کوئی کھدر والا, تو لاٹھی سے پٹک, زور زور سے دے لاٹھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھدر کا کپڑا ہے, مارتے مارتے اس کپڑے کا تھوبڑا چینج کر دیتا ہے وہ دھوبی. اور جب اس کے سامنے کوئی نرم ریشمی والا کپڑا آتا ہے نا, تو بڑے لاڈ سے اس طرح سے ملتا ہے. تو کبھی کبھار اپنی بھی یہی فطرت ہو جاتی ہے, کبھی گرم ہو جاتا ہوں, کبھی نارمل ہو جاتا ہوں. تو برا مت ماننا, میں یہ ساری باتیں افسوس کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا کیا ہو گیا ہے. بات چل رہی تھی کلمہ کی. او مسلمانوں, کلمہ کی فضیلت نہیں جانتے, کلمہ کی اہمیت نہیں جانتے, کلمہ نہیں پڑھ سکتے, صبح سے لے کے شام تک غیبت کرتے ہو, صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہو. مالک کائنات نے ہمیں وہ کلمہ کی دولت عطا فرمائی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا انتقال کلمہ پڑھتے وقت آ جائے سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام, ادھر کلمہ پڑھو اور ادھر اپنی آپ کو جنت کے اندر ایڈمیشن دلاؤ. لیکن کلمہ پڑھے کون؟ میں یوں کہتا ہوں, چلتا چلتا بھی کلمہ پڑھ, بیٹھا بیٹھا بھی کلمہ پڑھ, گاڑی چلاتا ہوا بھی کلمہ پڑھ, بستر پہ لیٹ رہا ہے تب بھی کلمہ پڑھ, تبھی تو بات بنے گی. آج ہماری مائیں, آج ہماری بہنیں چیمبروں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں. گوہانا کی مجھے پتا نہیں ہے کہ یہاں چیمبر ہے کہ نہیں, اور درجنوں عورتیں بڑے اچھے مٹمٹے میں آ کر کے غیبت کرتی ہیں. میری جٹھانی ایسی, میری دورانی ایسی, میرا سسر ایسا, میری پڑوسن ایسی. ارے اللہ کی بندی, تیری زبان کیچی کی طرح چل رہی ہے. ارے تو کلمہ تو پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ تو پڑھ لے. لیکن ہماری مائیں کلمہ نہیں پڑھتی, ہمارے بھائی کلمہ نہیں پڑھتے, ہمارے بزرگ کلمہ نہیں پڑھتے, نوجوان طبقہ کلمہ نہیں پڑھتا. ارے سن لو, میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں ہو رہی ہے نا؟ اچھا, بڑی اچھی بات ہے, نہیں ہو رہی. آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. صحابہ کرام نبی کے اسٹوڈنٹ, نبی کے شاگرد ہیں, نبی کے تلامذہ ہیں. ارے سن لو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہماری زبان بغیر کسی ہڈی کی ہے.
صبح سے لے کے شام تک حرکت کرتی ہے، کبھی اوپر کو جاتی ہے، کبھی نیچے کو آتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے، ہماری زبان ایسی بات نہ نکال دے جس سے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں۔ اے اللہ کے نبی، کوئی ایسی ٹیبلٹ بتاؤ، کوئی ایسی دوا بتاؤ، کوئی ایسی فلٹر کی مشین بتاؤ جس سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، فلٹر کرنے کے لیے، قولوا لا الہ الا اللہ، زبان سے سچے دل سے کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ، تمہارا ایمان اس طرح سے تازہ ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس سے بڑی دولت اور کون سی ہے، اس سے بڑی خوبی اور کون سی ہے؟ کلمہ پڑھا کرو، اولاد کے لیے بھی کلمہ کی تلقین کیا کرو۔ آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ماڈرن مسلمان بن گئے، گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، بڑی خوشی کے ساتھ سینہ تان کے کہتا ہے، او میرے گاؤں والوں، میرے گھر میں میرا پوتا پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ہماری مائیں بڑے بڑے لیکچرر، بڑے بڑے انجینئر، ارے کمال ہے، لیکچرر تو اپنی جگہ پر ہے، انجینئر تو اپنی جگہ پر ہے، ڈاکٹر تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن سینہ تان کر کے اپنے بیٹے کو موبائل ہاتھ میں نہ تھما۔ موبائل تھماتے نا مولانا، ہے نا، تھماتے کہ نہیں؟ لے بیٹا کھیل لے لوڈو، لے بیٹا یہ کی پیڈ چلا، بچے کی پیڈ چلا رہے ہیں۔ آج گانا چلا کر کے اولاد کے ہاتھ میں ماں باپ تھما دیتے، خدا کی قسم کلمہ پڑھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ بیٹا آجا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ بیٹے، لا الہ الا اللہ، بیٹا پڑھ الف سے اللہ، بیٹا پڑھ الف سے اللہ۔ آج کہاں گئی یہ ساری اسلام کی تعلیمات؟ آج ہم مسلمانوں نے ان تمام تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ وعدہ کرو اللہ کے گھر میں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کریں گے، کلمہ کی تلقین کریں گے، پڑوسیوں کو کلمہ کی تلقین کریں گے۔ ارے تمہیں معلوم ہے ابو لہب کا نام سنا ہے تم لوگوں نے؟ جب تاریخ اسلام کے اوراق کی روگردانی کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو لہب کا نام سنا ہے مولانا؟ آپ نے تو پڑھا بھی ہوگا، لیکن اور بہت زیادہ ایسے بھی تو ہیں جن کو پتہ ہی نہیں۔ ابو لہب، ارے یہ وہی ابو لہب ہے جب آمنہ کے در یتیم نے امام کائنات کو پیدا کیا، ابو لہب نے ماری خوشی کے مٹھائیاں تقسیم کی اور لونڈی کو آزاد کر دیا۔ کیا محبت تھی ابو لہب کی کہ آج میرے گھر میں میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، لونڈی بھی آزاد کر دی۔ ارے سن لو، جب یہی بچہ، یہی ابو لہب کا
भतीजा इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का की फारान की चोटी पर चढ़ करके ऐलान करता है। फजीलत शेख मौलाना हकीमुद्दीन साहब बयान कर रहे थे कि सुन लो, तौहीद अकीदा बयान किया 13 साल तक आमना के दुर्र यतीम ने मक्का की सरजमीन में। फारान की चोटी पे चढ़ के ऐलान किया, ओ मक्के वालों, ओ मेरे खानदान वालों, ए मेरे कुर्बे वालों, अरे तुम्हारे डीजे चलते हैं, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती थोड़ी सी भी? आज डीजे के सामने अपनी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू को नीलाम करते हो, नहीं आती शर्म? कल देखा तुमने 5:20 पर अर्ली इन द मॉर्निंग फजर के वक्त जलजला आया था, भूकंप आया था। डीजे चलेंगे, भूकंप आएंगे, जलजले आएंगे। व जलजलतन व मस्खन व कसफन व आयातिन तताबिया का निजामिन कुतियतल कुफतताबा। बात समझ में आ रही है? थोड़े दिन की जिंदगी है ये हमारी, हमें संभलने की जरूरत है। तो अल्लाह के नबी ने फारान की चोटी पे चढ़ के कहा, ओ मक्के वालों, ओ मेरे खानदान वालों, ओ मेरे कुर्बे वालों, मेरे रिश्तेदारों, आपकी आवाज को सुनकर बड़े बड़े सरदारान मक्का दामने पहाड़ में जमा हो गए, जिनमें अबू लहब भी मौजूद था। नबी ने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया। पहले यूं समझाया, अबू लहब और मेरे खानदान वालों, मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं इस पहाड़ी की आड़ में बहुत बड़ा लश्करे जर्रार हथियारों से सजा हुआ है, हथियार भी है, औजार भी है, भाले और तीर और तरकुश भी हैं, मुझे बताओ मक्के वालों, क्या तुम मुझे झूठा कहोगे या सच्चा कहोगे? सबने एक ही आवाज में कहा। अबू लहब ने भी कहा, ओ मेरे भतीजे, तूने कभी झूठ नहीं बोला, तूने कभी वादा खिलाफी नहीं की, तूने कभी अमानत में खयानत नहीं की। ओ मेरे भतीजे, हम मान जाएंगे कि वाकई इस पहाड़ की आड़ में लश्करे जर्रार छुपाए हमारे ऊपर हमला करने वाला है। थोड़ी देर के बाद ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही बात कह डाली, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने किस चीज का ऐलान किया, किस चीज को पढ़ने के लिए कहा? यही तो कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, तुम कामयाब हो जाओगे, अरब और अजम के तुम बादशाह बन जाओगे। बात समझ में आई? आज हम भी कहते हैं अपनी औलाद को कि बेटा कलमा पढ़, मेरी बेटियों कलमा पढ़ो, मेरी पोतियों कलमा पढ़ो, मेरे खानदान वालों कलिमा पढ़ो। कलिमा का सबसे बड़ा मामला है, जो अपने दिल में ईमान को बचा के ले गया, समझ लो आखिरत में उसका बेड़ा पार हो गया। अबू लहब ने कहा, ओ भतीजे, तूने ये क्या कह दिया, इसीलिए तूने जमा किया था? नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, मालिक कायनात ने जवाब दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब।
بات کلمہ کی چل رہی تھی نا، مانتے ہی نہیں، کلمہ کے مرتبے کو، فضیلت کو سمجھتے ہی نہیں. سوئی بڑی تیزی سے چل رہی ہے لیکن میں بھی تیزی سے ہی چل رہا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات کلمہ کی چل رہی تھی، کلمہ پیش کرو، کلمہ بیماروں کے سامنے بھی پیش کرو، پڑوسیوں کے سامنے بھی کلمہ کی دعوت دو کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے یہ، واقعی فجر ہو جائے گی لیکن پھر بھی انشاءاللہ شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. صحابی رسول ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے. معاذ ابن جبل بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ارے یہ وہ معاذ ابن جبل ہے جس کو آمنہ کا در یتیم کئی میل پیدل تشریف لے جا کر کے الوداع کر کے آیا کرتے تھے. یہ وہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک دن وہ دن آیا کہ معاذ ابن جبل بیمار ہیں. اور آج ہم مسلمانوں کی حالت کیسی؟ مولانا حکیم الدین صاحب حفظہ اللہ نے اتحاد اور اتفاق کے اوپر بتائی ساری باتیں، بڑی قیمتی باتیں. آج مسلمانوں کی حالت کیسی ہے مولانا؟ ارے مرنے دو، مرنے دو، مجھے ووٹ نہیں دی، مرنے دو، بڑا برا آدمی ہے، مرنے دو. آج ایک مسلمان اپنے بھائی کی بیماری کے وقت عیادت نہیں کر سکتا. بتاؤ کیا وہ اوریجنل مسلمان ہے؟ ہائے ہائے، معاذ ابن جبل بیمار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ساتھیوں، معلوم ہے آج ہمارا بھائی معاذ ابن جبل بیمار ہے، کچھ پتہ نہیں کب ملک الموت آ کر کے معاذ ابن جبل کی گردن میں جھٹکا مار دے. ساتھیوں جلدی کرو، معاذ ابن جبل کے سامنے کلمہ پیش کر کے آؤ. بات کلمہ کی چل رہی ہے، کلمہ پڑھا کے آؤ. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند صحابہ تشریف لائے. چاروں طرف رشتے دار بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، معاذ ابن جبل بھی بیٹھے ہیں، حضرت جبل بھی موجود ہیں. ذرا توجہ کرو، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کلمہ پیش کیا. کلمہ پڑھ. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے بعد میں معاذ ابن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کوئی خیال آ گیا، روتا کہ نہیں روتا؟ جب بیمار ہوتا ہے روتا ہے نا، کہ یاد آ رہی ہے، رشتہ دار چپ کرتے، رونا شروع کیا. باپ بھی قریب میں تھا. باپ نے پوچھا میرے بیٹے معاذ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے بیٹے معاذ مجھے یہ بتا کیوں رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ میرے بیٹے معاذ کیا ملک الموت فرشتہ نظر آ گیا ہے؟ رویا تو رویا کیوں؟ معاذ ابن جبل نے فرمایا، او میرے ابا، موت سے کیا ڈرنا؟ صحابی کا جواب، میرے ابا موت سے کیا ڈرنا، موت تو آنی ہی آنی ہے، آج آ جائے یا کل آ جائے. باپ نے پوچھا، ابا رو بیٹا رویا تو رویا کیوں؟
فرمایا ابا اس لیے رویا ہوں میرے دل کی تمنا پوری نہ ہو سکی، آرزو پوری نہ ہو سکی، حسرت میرے دل ہی دل میں رہی۔ او میرے ابا، اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، موسم سمری ہوتا، موسم گرمی ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، میدان جہاد ہوتا، کافروں سے کمپٹیشن ہوتا، مشرکوں سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، اللہ کے یہاں میری پیشی ہوتی معاذ ابن جبل دنیا سے کیا لے کر آیا، میں کہہ دیتا الہی بولوں کیسے، تیری راستے میں زبان کٹوا کے آیا ہوں، روزہ رکھ کے آیا ہوں، آج حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ یہ تمنائیں تھی صحابہ کی، آرزویں تھی صحابہ کی۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح سے بنائے۔ نوجوان ساتھیوں، اس لیے کلمہ کی تلقین کیا کرو۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے 1 2 3 اب جب سارے علماء سے رکھ لیے ہیں تو 1 2 3 کوئی بات نہیں ہے، پلیز لسن ٹو می، توجہ دو میری طرف، کوئی بات نہیں ہے۔ 3 واقعہ میں انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آئیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر، کلمہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے۔ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے اوپر مالک کائنات کی چیئر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آج یہاں پر میں گوہانا والوں سے ایک سوال کروں گا، انشاءاللہ ایک سوال کروں گا۔ گوہانا والے تو ہے ہی نہیں، یہاں ہوں گے 1 2 ہوں گے، بہرحال جو بھی یہاں پر بیچارے آڈینس یہاں پر آئے ہیں، ایک سوال کروں گا کہ پریزنٹ میں فی الحال مالک کائنات کے عرش کو، جس سے میں سوال کروں گا، پتا تو لگے کہ مسلمان کتنے سمندر میں ہیں۔ مرشی حقیقت ہے کہ نہیں، کتنے سمندر میں ہیں مسلمان، پتا تو لگے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرزینٹ میں فی الحال مالک ذوالجلال کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے، کتنی اسٹرینتھ ہے؟ کیوں پتا؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کنجریوں کی ناول پڑھتے ہیں، ہیرو ہیروئنوں کی ناول پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے نہیں، اسلام کی کتابوں کو پڑھتے نہیں، پتا کہاں سے چلے؟ آج مسلمانوں کی نظروں میں اسلام کے کلچر کے بارے میں، اتہاس کے بارے میں ذرا سی بھی نالج نہیں ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، پلے گیٹ باندھ لو، پلے گیٹ باندھ لو۔ کبھی پھر کوئی مولانا سوال کر بیٹھے، مالک کائنات کے عرش کو اونلی 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ساری کائنات القاریہ کا لقمہ بن جائے گی تو قیامت کے دن مالک کائنات کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، 4 فرشتوں کی تعداد اور بڑھ جائے گی۔ بات چل رہی تھی کہ مالک کائنات عرش کی کرسی پر مستوی ہے، بیٹھے ہیں اللہ پاک۔ اب اللہ کی کرسی کیسی، اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، مالک کائنات کے عرش کے پاس میں ایک ستون ہے، ایک ستون، ایک کھمبا جو نور سے منور ہے، ٹمٹماتا ہے، چمکتا ہے، دمکتا ہے۔ اچانک وہ ستون اس طرح سے ہلتا ہے جیسے ساون کے مہینے میں بچے پینگ پر بیٹھ کر کے جھولا جھولتے ہیں، ایسے ستون ہل رہا ہے۔ مالک ذوالجلال اس ستون سے کہتا ہے اسکن، ٹھہر جا، ٹھہر جا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ستون کہتا ہے او میرے آقا،
او میرے رب ذوالجلال میں کیسے ٹھہروں یا اللہ جب زمین پر تیرے بندے تیری بندیاں مجھے حرکت دے رہے ہیں یا اللہ میں جب تک نہیں ٹھہر سکتا جب تک کہ تو زمین پر کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھنے والیوں کو معاف نہ کر دے۔ اللہ فرماتا ہے او ستون میں تجھے کل قیامت کے دن کے لیے گواہ بناتا ہوں، میں نے زمین پر کلمہ پڑھنے والے اپنے بندوں کو کلمہ پڑھنے والی اپنی بندیوں کو معاف کر دیا، ان کے اوپر جنت واجب کر دی۔ اس سے بڑی دولت اور کیا ملے گی میرے عزیز محترم؟ میرے بھائی بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے نا؟ جوا تو نہیں کھیلو گے نا، لوڑا تو نہیں کھیلو گے، بٹیوڑا کے پاس بیٹھ کر بونگا کے پاس بیٹھ کر مسجدوں کے دائیں بائیں بیٹھ کر نہیں کھیلو گے نا۔ اللہ کے گھر میں وعدہ کرو، پرومس پر کرو، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے قرآن و حدیث پر اور برائیوں کو مٹائیں گے، نہ خود برائی کریں گے نہ دوسروں کو برائی کرنے دیں گے۔ تو کلمہ پڑھا کرو۔ ایک تو یہ واقعہ، آئیے ایک دوسرا واقعہ اور میں بیان کرتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے نا؟ جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے نا؟ اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، کلیم اللہ، ہائے ہائے کلیم اللہ، جس کے لیے مالک کائنات نے کلیم اللہ کا لقب دیا، کسی کو ذبی اللہ کا لقب دیا، کسی کو خلیل اللہ کا لقب دیا، کسی کو کلیم اللہ کا لقب دیا، کسی کو اور لقب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جاتے، مالک کائنات سے کلام کرتے، اللہ موسیٰ سے کلام کرتا۔ اب امت محمدیہ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ اللہ ہمن سو کلام کر لیے تو کیسو ہے؟ موسیٰ سو تو کلام کرو ہو لیکن ہم سو کلام کر لیے تو کیسو؟ تو نبی نے فرمایا او میری لاڈلی امت، دیکھیے عام کیا مرگٹلیوں کے دا، او میری لاڈلی امت، اگر نبی موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا، آ جاؤ ادھر تم قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ سے کلام کرتے جاؤ، ادھر تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے جاؤ، ادھر اپنے رب سے گفتگو کرتے جاؤ۔ تو اس سے پتا چلا جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس سے کلام کرتا ہے، وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ بات وہی آ گئی نا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے ایسا لقب دیا کہ رب کائنات جو کہتے موسیٰ سن لیتے، موسیٰ جو کہتے وہ اللہ سن لیتا، سمجھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی جا کے نہیں طور پہاڑ پہ، اب سن لیو میرے عزیز محترم بھائیوں، موسیٰ نے کہی یا اللہ، کلام ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے ایسا وظیفہ بتا، یا اللہ مجھے ایسی تسبیح بتا۔ دیکھو بات وہی آ رہی ہے، مجھے ایسا وظیفہ بتا، مجھے ایسی تسبیح بتا، مجھے ایسا ورد بتا جس کو میں پڑھوں اور تیرا مقرب بندہ بن جاؤں، تیرا محبوب بندہ بن جاؤں، تیرا پیارا بندہ بن جاؤں۔ عرش سے آواز آئی او میرے نبی موسیٰ، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جا، میرا محبوب بندہ بنتا جا۔ موسیٰ علیہ السلام رکے، عرض کیا یا اللہ اس کو تو سارا جہان پڑھتا ہے، یا اللہ اس کو تو میرے باپ آدم نے پڑھا، نوح نے پڑھا، تمام نبیوں نے پڑھا، یا اللہ میں نے تو خاص اپنے لیے اسپیشل وظیفہ مانگا تھا، یا اللہ میرے لیے کوئی اسپیشل وظیفہ اتار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، ارے کلمہ کے مقام کے بارے میں تجھے پتا نہیں؟ او میرے نبی موسیٰ تاکھڑی لگا دے،
میزان گاڑ دے ایک پلڑے میں، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو، چاند سورج ستاروں کو ایک پلڑے میں رکھ دے، دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دے۔ او میرے نبی موسیٰ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت کلمہ کی۔ اللہ ہم سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عقیدہ صحیح ہے تو سمجھ لو منزل آسان ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے سمجھ لو منزل آسان نہیں ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر کا دن آئے گا، پتہ ہے اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، گناہوں سے پلڑا جھک جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، یا رب ذوالجلال گنہگار ہے، گناہوں سے پلڑا جھک گیا ہے، جہنم میں لے جائیں گے۔ عرش سے آواز آئی، او میرے فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک چھوٹا سا کارڈ میرے پاس محفوظ ہے، اتنا بڑا کارڈ ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھنا جو اوپر کو اٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس کارڈ کو پلڑے میں رکھا جائے گا وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں وہ کارڈ ہوگا۔ فرشتے کہیں گے آقا یہ تو پلڑا ہی پلٹ گیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں تمہیں پتہ نہیں، میرے بندے نے اگر کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے لیکن میری زمین پر میرا بندہ یوں کہتا تھا، اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، یا اللہ تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے۔ فرشتوں میرے علاوہ کسی کو دنیا میں رب نہیں مانا۔ آج مجھے اپنے اس بندے کی ادا پسند آئی، میں نے اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہیں کلمہ پڑھو گے نا، بچوں کے لیے بھی سکھلاؤ گے نا کلمہ۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس شورٹ میں ایک چیز اور میں بیان کر رہا ہوں، بس آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں کون ہے؟ عمر بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، دیگر صحابہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی اٹھے اور وہاں سے چل دیے، کافی دیر ہو گئی، نبی واپس نہیں آئے۔ ابو ہریرہ نبی سے محبت کرنے والا، نبی کے لیے جان قربان کرنے والا، ابو ہریرہ کو چین نہیں آیا، دل میں یہ کھٹ کھٹ ہوئی کہیں ظالموں نے میرے نبی کا راستہ تو نہیں روک دیا۔ ابو ہریرہ تلاش میں گئے، بنو نجار کے باغ میں پہنچے، کوئی راستہ نہیں تھا، دھورے کے راستے سے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کس لیے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے آیا ہوں، میں نے سوچا آپ کو کافی ٹائم ہو گیا، کئی ظالموں نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ عمر کو پتا چل جائے گا، عمر بھی دوڑا ہوا آئے گا، دیگر صحابی بھی دوڑے ہوا آئیں گے، ابو ہریرہ جلدی کر میرے یہ دونوں جوتیاں لے جا، میری یہ دونوں جوتیاں لے جا وٹنس کے طور پہ، گواہی کے طور پہ، اور جا کر کے کہہ دے مدینے والوں کو خوشخبری سنا دے کہ نبی نے خوشخبری دی ہے کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ہریرہ خوشی سے اچھلتا ہوا جوتیوں کو لے کر کے چلا، راستے میں عمر ملے، ابو ہریرہ نے فرمایا عمر نبی محفوظ ہیں، یہ دونوں جوتیاں مجھے دی ہیں، اور یوں فرمایا ہے مدینے میں مدینے کے لوگوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے انہیں جنت ملے گی۔ اتنا
ہی کہنا تھا۔ عمر فاروق اعظم نے ایسا تماچا مارا ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ نیچے زمین پہ گرے، روتے ہوئے نبی کے پاس آئے، عرض کیا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ عمر نے مارا ہے، عمر بھی ساتھ ہے۔ نبی فرماتے عمر ابو ہریرہ کو کیوں مارا؟ فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حکم آپ کا ہے، پیغام آپ کا ہے، خوشخبری آپ کی ہے، لیکن میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے یا رسول اللہ اس خوشخبری کو راز میں راز ہی رہنے دو، مجھے معلوم ہے، ابو ہریرہ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، مالک کائنات تو باخبر ہے۔ یا رسول اللہ اگر مدینہ کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دی کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، وہ اعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ ابو ہریرہ کے لیے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ دیکھو عمر نے کیا مشورہ دیا ہے۔ نبی فرماتے عمر تیرے نصیبے کا کیا کہنا، تیرے رائے کا کیا کہنا؟ عمر میں نے تیری رائے کو ایکسپٹ کر لیا، مان لیا، اس بات کو یہی رہنے دو۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کلمہ ایک بہت بڑی دولت ہے، کلمہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب اوپر سے تم کتنے کلمہ پڑھو، اگر کلمے کے تقاضا اگر دل میں نہیں بیٹھا تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے، ویسے میری مضمون تو بہت ہی اہم تھا، لیکن پھر بھی میں نے جلدی جلدی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے توحید کے اوپر، کلمہ لا الہ کے اوپر شیئر کیا ہے۔ ایک بات مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بات، یہ جتنے بھی سارے مسجد میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کا دل بھی مانے گا، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، اور اگر بائی چانس گوہانا کے جنگل میں سے کسی حاجی کا، کسی قاضی کا، کسی نوازی کا، کسی اللہ والے کا ایندھن چوری ہو جائے، پائپ چوری ہو جائے، یا کسی کا زیور چور چرا کے لے جائے، تھوڑی دیر میں بھائی مال چر گیا، ایندھن چر گیا، پائپ چر گیا، اب دیکھو اب کیا کہے گا، پوتے ساری رات نیند نہیں آئی، رات میں تہجد پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، افطاری کروانے والا ہے، کہہ رہا ہے پوتے موٹر سائیکل نکال پھیا کے پہ جاؤں گا نریاڑا۔ اب بتاؤ نریاڑا میں لائن لگی پڑی ہے پھیا کے پہ مسلمانوں کی، بولو کتنی بڑی حیرت کی بات ہے، یعنی سون نکالے واستغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب کہاں ہمارو کلمہ گئے، کہاں ہماری قرآن گئی، کہاں ہماری حدیث گئی، کہاں ہماری اہل حدیثیت گئی؟ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی امپورٹنٹ مسلمان بنو، انشاءاللہ تب جا کے کامیابی ملے گی، عقیدہ بنا تو منزل پار ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چلو لاسٹ میں یہی ایک چیز رہی ہے، ایک نوجوان ہے مولانا خانو صاحب آپ کی طرح موٹا لمبا تگڑا، نبی کے پاس آتا ہے، اور پتہ کیسے آتا ہے؟ لوہے کی یونیفارم ہے، لوہے کا لباس، سر سے لے کر پیروں کی انگلیوں تک ہتھیاروں سے سجا ہوا ہے، دھنوش ہے، تیر ہے، بھالے ہے، سارے لوہے، پوری ذرائع، سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتاؤ پہلے میں کلمہ پڑھوں یا میدان کارزار میں جمپ لگاؤں، پہلے میں کلمہ پڑھوں یا میدان کارزار میں کافروں کو قتل کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان اگر تو نے کلمہ نہیں پڑھا اور بغیر کسی کلمہ پڑھے ہوئے میدان کارزار میں کود گیا، تو نے بڑے بڑے کافروں کو قتل کر دیا، مالک کائنات کو تیری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، عقیدے کو مضبوط کرنا پڑے گا، تب جا کر کے تو میدان کارزار میں اگر چھوٹی سی بھی قربانی کرے گا تو مالک کائنات کو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين۔
मैं ऐलान कर देता हूँ क्या वो सब